अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तमाम जो अहम मौज़ूआत हैं, ख़ास करके फ़ॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। इस साल यानी कि फरवरी में दोहा में एक अहम कॉन्फ्रेंस हुई थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, और उस कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के जो स्पेशल एनवॉयज़ थे ऑन अफ़गानिस्तान, उन्होंने शिरकत की थी। उसके साथ साथ जो अफ़गान सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी दावत दी गई थी, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने ये कह कर के उस कॉन्फ्रेंस का आप कह सकते हैं कि बायकॉट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको बाकायदा तौर पर जो एक लेजिटमेट गवर्नमेंट होती है अफ़गानिस्तान के अंदर, उस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाए। और तालिबान हुकूमत के अलावा जो बाकी अफ़गान की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी, यानी कि सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट थे या जो ख़वातीन की एक्टिविस्ट थी वो मौजूद थी, वो उनको बग़ैर कॉन्फिडेंस में लिए उनको ना बुलाया जाए। और तीसरा उनका जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी, उसके एजेंडे पर एतराज़ था। लेकिन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल मेज़बान थे इस कॉन्फ्रेंस के, वो तीनों उनके जो मुतालबे थे वो मुस्तरद कर दिए और अफ़गान तालिबान ने इसका बायकॉट किया। उस कॉन्फ्रेंस के जो बुनियादी मकसद था वो डिस्कस करना था कि पिछले साल जो नवंबर में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाहिए थी अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, उसमें कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कैसे डील किया जाए, और साथ ही साथ जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, यानी कि इंटरम जो गवर्नमेंट है, जो दुनिया से वादे किए थे, दोहा जो मुआहदा था और उसके अलावा भी उस पर कैसे अमल दरामद करवाया जाए। तो यूएन के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर थे, एक टर्किश डिप्लोमेट थे, उन्होंने तकरीबन 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पूरा सेट ऑफ रिकमेंडेशंस यूएन सेक्रेटरी जनरल को दी थी, जिसमें एक तो क्लियरली कहा गया था कि जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है, उनकी जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है उसको लिंक किया जाए। जो वादे उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से किए थे, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट का क़याम, ख़वातीन की तालीम के ऊपर से पाबंदी हटाना, और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो दहशतगर्दों की आमाजगाह ना बने, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की एफर्ट्स को बेहतर तरीके से लीड करने के लिए यूएन का जो एक स्पेशल एनवॉय है उसे अपॉइंट करना चाहिए। तो वो जो रिकमेंडेशंस थी, फिर दिसंबर में हमने देखा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हवाले से करारदाद पास की, जिसमें नियरली एक कंसेंसस था दो कि चीन और रशिया जो हैं उन्होंने एब्सटेन किया, यानी कि वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। मतलब ये कि उनकी खामोश रजामंदी शामिल थी, अदरवाइज़ वो चाहते तो रूस और चीन दोनों के पास एक वीटो पावर है, वो उस करारदाद को वीटो कर सकते थे। तो उस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के ऊपर दो बड़े फैसले लिए गए। एक कि जो यूएन स्पेशल एनवॉय की तैनाती है और आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने बायकॉट किया था उस कॉन्फ्रेंस का, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने यह फैसला किया कि इसके हवाले से जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। ये जो दोहा फॉर्मेट है ये जारी रहेगा, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो उसका एक अहम फैसला था, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का प्रपोजल था कि एक रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप बनाया जाए, क्योंकि जो दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें 25 ममालिक के जो स्पेशल एनवॉयज़ थे ऑन अफ़गानिस्तान, उन्होंने शिरकत की थी। लेकिन जो यूएन सेक्रेटरी जनरल का प्रपोजल था कि एक छोटा ग्रुप बनाया जाए, रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिसमें जो अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर्स हैं या जो की स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनको उसमें शामिल किया जाए और बेहतर तरीके से अफ़गान तालिबान के साथ डील करने के लिए कोशिशें की जाएँ। अब ये यूएन सेक्रेटरी जनरल का जो प्रपोजल था उसमें यकीनी तौर पर अगर आप देखें तो जो इमीडिएट नेबर्स बनते हैं वो तो आपको पता ही है, उसमें पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, चाइना है, और अगर बाकी स्टेक होल्डर्स की बात करें उसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करनी है कि एक दफ़ा फिर वो जो रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसका जो प्रपोजल है वो लगता है कि एक डेडलॉक का शिकार हो गया है। उसका डेडलॉक शिकार होने की वजह यही है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अदरवाइज़ कई फोरम्स के ऊपर आपको पता है कि वैसे तो ख़राब ही हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान को लेकर के भी माजी में दोनों के दरमियान भी तलख़ी रही है, और ये जो तलख़ी है वो अभी भी बरकरार है। तो वो जो रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसमें इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो पा रहा कि उस रीजनल कॉन्टैक्ट ग्रुप में किसको शामिल किया जाए। जो पाकिस्तान और भारत इस हवाले से बिल्कुल आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने एतराज़ किया है कि भारत की मौजूदगी के ऊपर, क्योंकि बहुत से मुल्कों ने एक तो अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं,
جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارت کی بھی خواہش ہے کہ وہ اس ریجنل کانٹیکٹ گروپ کا حصہ بنے، لیکن پاکستان نے، جو ذرائع نے مجھے بتایا، اس کی مخالفت کی ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو اس گروپ میں شامل نہ کیا جائے، اور اس کی وجوہات پاکستان نے یہ بیان کی کہ ایک تو بھارت جو ہے وہ براہ راست اس کے اس طریقے سے سٹیکس نہیں ہے، دوسرا جو پاکستان کا کنسرن ہے کہ بھارت نے ہمیشہ افغانستان کے اندر ایک سپوائلر کا رول پلے کیا ہے، اور اگر بھارت اس گروپ میں شامل ہوگا تو پھر پاکستان اس میں شرکت نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے ایک ویسٹرن ڈپلومیٹ حال ہی میں جن کی میری ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ایز یوزول جو پاکستان اور بھارت کی آپس میں چپکلش ہے وہ افغانستان کے معاملے کے اوپر بھی منفی طور پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بھی اعتراض ہے بھارت کی انکلوژن کی اس گروپ کے اندر، جبکہ بھارت کو بھی کئی پاکستان کے حوالے سے اعتراضات ہیں، اور جو کنسنسس نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو گروپ ہے وہ آگے اس کی تشکیل نہیں ہو پا رہی، اور جو مختلف ذرائع نے مجھے بتایا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ شاید ایک پروپوزل ہی رہے گا، حقیقت میں یہ بدل نہیں پائے گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو افغانستان کا چیلنج ہے وہ کتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ ایک افغانستان کے اندر کے جو حالات ہیں، افغان طالبان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، وہاں پر ہیومینیٹیرین جو کرائسز ہیں، وہاں پہ جو اکنامک سچویشن ہے وہ کیا ہے، پھر دوسرا جو باقی پلیئرز ہیں اس ریجن کے اندر اینڈ بیونڈ، وہ آپس میں کنسنسس یا اتفاق رائے پیدا نہیں کر پا رہے، ان کے بھی کافی اس حوالے سے سسپیشنز ہیں۔ تو اس لیے یہ جو یو این سیکرٹری جنرل کا پروپوزل تھا ریجنل کانٹیکٹ گروپ کا، اپیرنٹلی لگتا ہے یہ ہے کہ یہ اپنی اصل شکل میں آنے سے پہلے ہی لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیڈ ہو گیا ہے، اور جس سے یقینی طور پر جو افغانستان کے حوالے سے جو بھی انٹرنیشنل ایفرٹس ہو رہی ہیں اس کا منفی اثر ہی پڑے گا، کیونکہ اس وقت افغانستان کی جو اوور آل اگر آپ صورتحال دیکھیں اس میں دنیا کی جو توقعات تھیں ریجن کے ممالک کی بھی، جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، کہ ماضی کے مقابلے میں، یعنی کہ جو پہلا ان کا دور تھا، یہ جو طالبان کی نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ ایک تو ماڈریٹ ہوں گے، اور اس طرح کی ان کی جو پالیسیز ہوں گی وہ سخت نہیں ہوں گی، وہ خواتین کے حقوق ہوں، وہ باقی ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو تمام معاملات ہوں، اور دوسرا افغان طالبان نے ماضی سے شاید سبق سیکھا تھا، لیکن اب جو تجربہ پاکستان کا بھی ہوا ہے اور باقی جو ممالک ہیں وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ وہ جو توقعات افغان طالبان سے کی گئی تھیں وہ توقعات غلط تھیں، کیونکہ افغان طالبان کے اندر اپیرنٹلی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ ضرور ہے کہ ایک طبقہ ود ان افغان طالبان کے جو رینک ہیں وہ چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کرنے چاہیے، اور ماضی کے تجربات سے سیکھتے ہوئے اپنی پالیسی میں تھوڑی ماڈریشن لانی چاہیے۔ لیکن جو الٹیمیٹ پاور ہے جو قندھار کے پاس، یعنی کہ طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ، وہ اس بات پر ابھی بھی قائم ہیں کہ ارسپیکٹو کہ دنیا افغان طالبان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، جو انہوں نے سٹرگل کی ہے ان کے بقول 20-21 سال اگینسٹ یو ایس اور جو باقی غیر ملکی افواج تھے، وہ سٹرگل کا جو بنیادی مقصد تھا افغانستان کے اندر، جو ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اسلامی جو نظام ہے، جو شریعہ ہے، وہ اس کے مطابق افغانستان کے نظامی حکومت کو چلائیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب افغانستان کو جو باقی دنیا ہے کس ملک میں کیا نظامی حکومت ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اسی طرح سے جو باقی ممالک ہیں ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ کیسا نظام لاتے ہیں۔ تو اس لیے جو توقعات تھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو بین الاقوامی برادری ہے وہ ایک مشکل سے دوچار ہے، اور اس کی مشکلات کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف 4 کروڑ وہاں پر جو افغان عام شہری ہیں، اگر افغان طالبان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہوتی تو آئندہ آنے والے مہینوں میں اور یا ایک آدھ سال کے اندر جو ابھی ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کو مل رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جو انٹرنیشنل جو سسٹم کے اندر جو گلوبل اکنامک یا فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر جب افغانستان کی انٹیگریشن نہیں ہوگی تو جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے نام پر جو اسسٹنس ہے وہ بھی افغانستان کو نہیں ملے گی، تو ایونچولی نقصان اس کا جو وہاں پر غریب عوام ہے افغانستان کے ان کو ہوگا، جو موجودہ انسانی بحران ہے، ہیومینیٹیرین جو سچویشن ہے، جو اکنامک جو سچویشن ہے وہ مزید ابتر ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو یو این کا ڈیلیگیشن ہے وہ بہت جلد افغانستان کا دورہ کرنے والا ہے، اور یہ اس کا فالو اپ ہے جو دوحہ میں کانفرنس ہوئی تھی۔ سو یو این کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ
اپنا ایک جو اہم وفد ہے وہ کابل بھیج رہے ہیں باور کرانے کے لیے افغان طالبان کی حکومت کو، اور ان کو انسینٹیوز دینے کے لیے کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں وہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہو، وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہو، یا دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کے حوالے سے ہو، اگر افغان طالبان کی حکومت ان تمام وعدوں کو پورا کرے گی تو اس میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے ان کے لیے ایک نیک نامی ہوگی، ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی، اور ان کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہونے کی وجہ سے جو وہ گلوبل فائنینشل سسٹم سے کٹ آف ہیں اس میں ان کی واپسی ہوگی، اس کے نتیجے میں اکنامک جو ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہے وہ افغانستان کو ملے گی، جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے وہ بہتر ہوگی، اور اسی طرح سے جو افغانستان کے جو تجارتی اور جو کمرشل ریلیشن شپ ہیں ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ وہ بہتر ہوں گے، کیونکہ اس وقت بھی افغانستان پابندیوں کا شکار ہے، فارمل بینکنگ چینلز نہیں ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کے لیے کافی چیلنجز ہیں جب دنیا کے ساتھ وہ تجارت کرتے ہیں۔ تو جو افغانستان کا جو ایک اعلیٰ سطحی وفد ہے جو کابل جا رہا ہے، اور جو کچھ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میک اور بریک وزٹ ہے، یعنی کہ اس وزٹ میں ایٹ لیسٹ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا افغان طالبان اپنی پالیسیز میں کوئی تبدیلی لائیں گے، کیا وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں ان کو پورے کریں گے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو جو کافی حد تک یہ امکانات ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت کو کبھی انٹرنیشنل ریکگنیشن مل سکے گی، تو وہ تمام جو امکانات ہیں وہ بہت حد تک معدوم ہو جائیں گے۔ اور پھر خدشہ یہ ہے جو باقی انٹرنیشنل ادارے بھی ہیں، جو باقی ممالک کے بھی کنسرنز ہیں، کہ دنیا ایک دفعہ پھر افغانستان کو بھول کر آگے بڑھ جائے گی، اور وہاں پر پھر کافی جو مسائل ہیں وہ گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں ریگارڈنگ افغانستان، تو سوچا میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں۔ جو وزٹ ہوگا یہ یو این کا جو اعلیٰ سطحی وفد وہاں پہ جائے گا، اس کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن فی الحال مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔